ماریہ عمر. ماریہ بیٹا، آپ کی میری ملاقات غالباً I-8 والے گھر میں ہوئی تھی. جی بالکل. آپ کے جو میاں جی ہیں بریگیڈیئر عمر جنجوعہ صاحب، یہ آپ پہلے سورہ رحمان سن چکے تھے، اور آپ کے بیٹے ارحم کو کچھ جادو کے مسائل تھے جو ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے، وہ تو ذرا ہمیں بتائیں کیا تھا، کیسے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سید بابا جان بات کرنے کے لیے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. بالکل آپ سے میری پہلی ملاقات I-8 والے گھر میں ہوئی تھی. اس سورہ رحمان کا پیغام ہمیں 2018 میں سب سے پہلے ملا تھا، جس کو بظاہر میں نے بھی سنا تھا، میرے ہسبینڈ نے بھی سنا تھا. اس کے سننے کی جو وجہ تھی وہ تھا میرا سب سے چھوٹا بیٹا ارحم، جو کہ پچھلے 3 سال سے، اس وقت اس کی عمر 6 سال تھی، اور وہ پچھلے 3 سال سے شدید بیمار تھا، اور میں اس کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کے جا رہی تھی، اس کے ٹیسٹ کرا رہی تھی، اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ سب کلیئر آ رہی تھیں، اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ ہر وقت بے سود بستر پہ پڑا رہتا تھا، اس سے اسکول نہیں جانے ہوتا تھا، اور اس کی آنکھیں کالی سیاہ، اور اسے کچھ کھانے پینے نہیں ہوتا تھا. سمٹمز بظاہر اس کو 3 سال سے یہ تھے. میں 2018 میں جب سورہ رحمان کا پیغام مجھے ملا، میں صحیح طرح سورہ رحمان نہیں سن سکی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ I-8 والے گھر میں وہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ ایونٹس سٹارٹ ہو گئے تھے. سب سے پہلا ایونٹ یہ تھا کہ ایک دن ہم للہ سے واپس آئے، اور ہم اپنے کمرے میں جب سو گئے تو سب سو گئے، تو رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور میرا بیٹا میرے ساتھ سو رہا تھا. تو اس کی سب سے پہلے سید بابا جان بڑی عجیب طریقے سے ٹانگیں اسٹریٹ ہوئیں، پھر اس کی بازو ایک دم سے اسٹریٹ ہوئے، گردن اس کی مڑی، اور وہ بیڈ سے نیچے جا کے گرا، اور پھر وہاں سے اٹھ کے کبھی وہ سامنے والی دیوار کو ٹکراتا تھا، کبھی رائٹ اور کبھی لیفٹ، اور بعد میں وہ کمرے سے نکل گیا تھا. میں اس کو آوازیں دے رہی تھی اور میں بلاتی تھی، اور وہ جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ صحیح طرح کھا نہیں پاتا تھا، تو اس کا وزن بہت تیزی سے گر رہا تھا، بالکل ہلکا ہو گیا تھا. لیکن جس لمحے میں نے اس کو اٹھایا اور اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، تو اچانک سے بابا جان اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا، جیسے پرانے زمانے کی کوئی الماری ہو جس کو دھکا بھی نہیں مارا جا سکتا، وہ اس طرح ہو گیا. اور میں اس کو بیڈ کی طرف کھینچ رہی تھی، اور وہ تھا کہ بیڈ کے نیچے کی طرف جیسے اس کو کوئی گھسیٹا جا رہا ہو. تو اس سچویشن میں بظاہر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے مجھے دھکا لگا، اور میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر میرا موبائل پڑا ہوا تھا، اس کو میرا صرف انگلی میری ٹچ ہوئی، اور میرا موبائل پر جو میرا اسپیکر کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، وہاں میرے کمرے میں رات کو 2:30 بجے سورہ رحمان اچانک سے چل پڑی. سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہو گئی. جو ہی وہ تلاوت ہوتی گئی تو میرے بیٹے کا وزن واپس اوریجنل اپنی اس حالت میں آ گیا. میں ہسبینڈ کی بھی آنکھ کھل گئی، اور میں ہسبینڈ نے اس کو کھینچ کے اپنے قریب کر کے آیت الکرسی ہم نے پڑھی. اور لیکن یہ پہلا ایونٹ تھا جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور اس نے ہمارے اندر پریشانی اور غم تو ہمارے اندر آلریڈی پچھلے 3 سال سے چل رہا تھا، اور اس والے ایونٹ کے بعد ایک خوف والے عنصر نے بھی ہم اس میں ایگریویٹ کر لیا، ایڈ آن ہو گیا. اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد دوسرا وقت یہ اسی طرح بے سود تھا. پچھلے 10-15 دنوں سے اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا، یہ نہ کچھ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا، اور یہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا. میں اس کے ساتھ تھی، اور میرا سب سے بڑا والا بیٹا میرے پاس کمرے میں آ گیا. تو یہ لیٹا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئی، تو میں نے اس کے منہ سے جب چادر اٹھائی تو سید بابا جان اس کی آنکھیں پھیل رہی تھیں، منہ سے کالے رنگ کا دھواں، اور عجیب جس طرح ہارر موویز میں آواز آتی ہے نا، اس طرح کا کوئی ایک سین تھا. اور پیٹ میں ایک بال نما چیز تھی جو راؤنڈ گھوم رہی تھی. تو یہ چیز وہ جو پہلے والا تھا، یہ اس سے بھی ایک قدم آگے واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا. اب اس کو دیکھ کے تو میں ڈر گئی، اور میں اپنے بیٹے سے پیچھے ہٹ گئی، اور میں نے اس گھر میں چیخیں مارنا شروع کر دی.
میرے بڑے بیٹے نے اس کو گریب کر لیا اور اس پہ آیت الکرسی اور اللہ کا پتہ نہیں کیا کیا وہ پڑھی آ رہا تھا. اور وہ تو تھوڑی دیر بعد میں فون کیا, ہسبینڈ کو بلایا, سب بڑا دوسرا والا بیٹا بھی آ گیا اور پورا گھر پریشان ہو گیا. اس چیز نے ہمیں اتنا زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا تھا. اور ہم یہاں سے پھر ہم اس دوران مختلف لوگوں کے پاس بھی ہم جانا شروع ہو گئے تھے, اور وہاں سے بھی جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی تھیں, جو وہ باتیں ہم سے کر رہے تھے, وہ باتیں بہت تکلیف دہ تھیں ہمارے لیے, اور وہ باتیں ہمیں اور فردر توڑ رہی تھیں. اس دوران جو میں بحیثیت ماں کر سکتی تھی وہ میں اس کے لیے بہت زیادہ پڑھتی تھی, بہت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی, سورہ رحمان پڑھتی بھی تھی, سورہ یاسین, سورہ مزمل, یہاں تک کہ میں نے پورا کا پورا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا کہ کسی طرح کوئی چیز اثر کرے اور میرے بیٹے کی ان تکلیف سے جان چھوٹ جائے اور وہ بہتر ہو جائے. لیکن سید بابا جان اس کے اوپر کوئی چیز عمل نہیں کر رہی تھی. اور اس دوران اس تمام عرصے میں کبھی سوچتی ہوں نا کہ میں نا شاید کچھ تو ایسے دن ہوتے تھے جس میں روزانہ کالا بکرا صدقہ کرتی تھی اپنے بیٹے کا, لیکن سید بابا جان میرے بیٹے کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تھی. پھر ایک جگہ پر ہم گئے, کچھ چیزیں مجھے دی گئیں کہ اس کو جلائیں. میں شاید ان سب معاملات سے تھک گئی تھی, یہ چیزیں مجھے بریک انہوں نے کر دیا تھا, اور میں نے وہ چیزیں ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی. اور میرے اندر سے ایک آواز آئی تھی کہ اب سب کشتیاں جل چکی ہیں, اب تمہارے پاس صرف ایک کشتی بچی ہے اور وہ ہے سورہ رحمان کی. اس سے پہلے میں نے سورہ رحمان سنی تھی, لیکن کیونکہ میں بہت خود تکلیف میں تھی تو میں نے صحیح طرح سورہ رحمان نہیں سنی تھی. اب جب میں بالکل ایک جگہ بند گلی میں آ گئی تھی اور بیٹا مجھے لگتا تھا میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور میں کسی کالی سیاہ تاریک گلی میں کھڑی ہوں جہاں کوئی روشنی, تو سورہ رحمان کے سننے سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا اور پھر میری زندگی نے ٹرن لیا تھا. واہ, یہ کتنی زبردست بات ہے. دیکھیے کتنی کمپلیکیشنز, اور یہ آپ کو تو کوئی فون بھی کرتا تھا. جی میں نے یہ واقعات, چونکہ عمر صاحب نے بھی مجھے کچھ کہانی بتائی کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے, الماری میں پھٹے پرانے کوئی کپڑا پھٹا ہوا, کوئی ٹڈی لگی ہوئی, کوئی خون کا دھبا, یہ سارے کانسیپٹ. پہلے بیٹا ہے, ایک تو بڑا لاڈلا بیٹا ہے آپ کا ارحم ماشاء اللہ, اب تو وہ 12 سال کا ہو کے اس نے 7 دن سورہ رحمان بھی سن لی. واہ. اور کیسے آپ, ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ریڈ آف آل دس؟ سید بابا جان, میں اور میرے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. پہلے تو پریشان تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اور فردر پریشان ہو گئے تھے. ایک جگہ جیسے کسی کے سامنے ایک جملہ ادا ہو گیا کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا بیٹا چھوٹو کبھی ٹھیک ہوگا بھی یا مجھے پریشانی ہے کہ یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا. وہاں میرے ہسبینڈ کے یونٹ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ سنا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو, ہم ڈاکٹر کو دکھاؤ, اللہ بہتر کرے گا. نیکسٹ ڈے انہوں نے ہمیں کال کی اور ہم سے کانٹیکٹ کیا, تو مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹرز ہیں اور بہت بیسٹ ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پنڈی, اسلام آباد, جیلم, کھاریاں, ان 4 شہروں کے جتنے بیسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں میں ان سب کو دکھا چکی ہوں. میرا سائٹ ٹیبل میڈیسن سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح تو, اور اس کی رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آتا. میں جس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں, ہمارے تو سامنے کوئی ٹیسٹوں میں آ ہی نہیں رہا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر کہیں آپ کے بیٹے کو روحانی مسئلہ نہ ہو. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں. میں ہسبینڈ کو کانٹیکٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ آپ کتنے ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں, آپ کے بچوں کو تو کوئی میڈیکل ایشو ہے ہی نہیں بیٹے کو.
اس کو تو ٹوٹل روحانی مسائل ہیں، اور یہ روحانی کالے جادو، عملیات، اور یہ اس میں آپ کا بیٹا ہے، تو یہ آپ کو اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. ہم اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئے، مختلف لوگوں کے پاس گئے. ایک ہم بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے ایک سورہ قلم کی ایک آیت تھی، جو چھوٹی سی بظاہر آیت تھی، جو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے دی. انہوں نے کہا بچے کی ماں پڑھے گی اور کوئی نہیں پڑھے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، 13 دن پڑھنی ہے، اور 1313 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس میں اٹھنا نہیں ہے، اور پانی کا جگ رکھنا ہے، اور آخر میں اس کو چھینٹے مارنے ہیں اور پانی پلانا ہے. یہ عمل میں نے شروع کیا. بظاہر وہ چھوٹی سی آیت تھی، لیکن سید بابا جان، میں اس جائے نماز پہ بیٹھتی تھی، مجھے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ جائے نماز کسی گرم جلتے ہوئے تندور کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس کے نیچے آگ دہک رہی ہے، اور مجھ سے اس جائے نماز پہ بیٹھنے نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑی مشکل سے 6 یا 7 دن پڑھا، اور وہ میرے سے عمل چھوٹ گیا. اور لوگوں کے پاس گئے. ایک سردیوں کی صبح 6 ساڑھے 6 بجے کے ساتھ ہم ایک 90 سال کی خاتون کے پاس گئے، اور اس نے ارم کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور اس کو مجھے دیکھا کہ اس کی ماں کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. مجھے تو کچھ نہیں کہا. میں ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ تم لوگ ماں باپ تو بڑے خوش نصیب ہو، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں کیا کہوں، کہ اس کو جو چیز نوالے میں بنا کے کھلائی گئی ہے، اگر یہ چیز جو 32 ایئرز اولڈ کا شخص آپ کو ہمارے گھر تک لے کر آیا ہے، اگر میں اس کو آپ کے سامنے وہ چیز کھلاؤں تو وہ یہیں پہ تڑپ کے مر جائے گا. میں نہیں جانتی کہ آپ کا بیٹا زندہ کیسے ہے. تو وہ کچھ چیزیں دیں، انہوں نے کہا جلاؤ. میں نے آ کے تھک گئی تھی، اور میں نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا. سورہ رحمان سنی. سورہ رحمان سننے سے اللہ نے ہم پہ فضل کیا، کرم کیا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بالکل تیسرے دن ہر طرح کی تکلیف اس مصائب سے نکل گیا. لیکن کیونکہ ہم اس سفر میں ذرا نئے نئے تھے، ابھی ہماری گرومنگ بھی نہیں تھی، ابھی ہمیں ان چیزوں کا اتنا علم نہیں تھا. ہم اس گھر کو دیکھتے تھے کہ یہ شاید اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اور ہم نے وہ گھر چھوڑا نہیں. ہم بھاگ گئے، خوف زدہ ہو کے ہم نے اس گھر کو چھوڑ کے ہم بھاگ کے یہاں سے چلے گئے کہ شاید یہ گھر میں مسائل ہیں. دوسرے گھر آئے تو بیٹا میرا بڑا والا آرمی میں جا رہا تھا، تو اس نے کپڑے رکھے، میں نے دھو کے صاف کر کے اس کی الماری میں رکھ دیے. تو جب وہ چھٹی آیا تو مجھے آ کے کہتا ہے کہ ماما آپ نے میرے کپڑے اٹھا کے تو کسی کو تحفہ دے دیے ہیں، میری الماری میں میرے کپڑے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کے کپڑے دھو کے رکھے ہیں. تو میرا دوسرا والا بیٹا کہتے ماما اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، میں جاتا ہوں، میں جا کے دیکھتا ہوں. اس نے جا کے دیکھا تو کہتے ماما اوپر الماری میں کپڑے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ شاید کوئی اٹھا کے لے گیا، یا کوئی بات آئی گئی ہو گئی. میں جا کے کپڑے خرید کے بڑے بیٹے کے لیے لے آئی کہ یہ آپ پہنو، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، گاڈ نوز ویل. کچھ دن گزرے تو انہوں نے ہمیں پھر کانٹیکٹ کیا. کانٹیکٹ کر کے کہا کہ تھرو جنات موکلات آپ کے بڑے بیٹے کے کپڑے پرپزلی اٹھائے گئے ہیں، ان پر عملیات سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ کے ساتھ ایک رابطہ تھا، وہ رابطہ منقطع ہوا، اور پھر یہ والے ایونٹ. اور پھر میں جب صبح نکلتی تھی کمرے سے تو آگے سے میرے دروازے کے پاس سیری کے جلنے کی اسمیل ہوتی تھی. تو میں NCB کو اور کوک کو اور سویپر کو اور سب کو میں خفا ہوتی تھی کہ آپ لوگ کیا کچھ چیزیں لا رہے ہو جو جلا رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں باجی، ہم نے تو کچھ نہیں جلایا اور ہمیں اسمیل نہیں آ رہی. اچھا وہ بھی بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، خاموش. سید بابا جان، میرا چھوٹا والا بیٹا اسی طریقے سے جا رہا تھا ایک آؤٹ آف اسٹیشن، اور بڑی ایک دعائیں سننے سے دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہوا، چیزیں ہماری زندگی میں پازیٹیو ہونا شروع ہوئیں، بہتری آنا شروع ہوئی. تو ہم بڑے خوش اور اس بیٹے کو بھیج رہے تھے. تو ہم دعا سن کے گئے. اس میں ایک چیز ایڈ آن کروں گی، میں نے پچھلی بھی دعا میں یہ چیز بتائی تھی کہ مجھے خواب آتے تھے. اس دن مجھے بھی خواب آیا کہ میرا بیٹے کی گاڑی جا رہی ہے، اور میں نے اب دیکھا کہ سید بابا جان کی گاڑی اس گاڑی کے آگے آ جاتی ہے، اور میری گاڑی پروٹیکشن میں چلنا شروع ہوتی ہے، جو دوبارہ بھی یہ خواب آیا. میں سید بابا اینڈ میں جا کے نا اس والے مسئلے کا بھی حل بتاؤں گی کہ میری اللہ نے کس طرح اس چیز سے بھی جان چھڑائی.
وہ پھر رات جب ہم دعا کے بعد واپس آئے تو 2:30 بجے میرے ہسبینڈ کے نمبر پہ کال آئی کہ آپ کا بیٹا تو بہت ڈینجر میں ہے، اس کے لیے تو کچھ پلان ہے، اور وہ آپ بہت کیئرفل ہو جائیں، اس کو آپ بہت خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اس کا رکھیں، اس پہ پڑھ کے پھونکیں. تو وہ سارا سبق پہ پانی پھر گیا، جو ہم سبق پڑھ رہے تھے اس سبق کے اوپر پانی پھر گیا. اور وہ جو میں رسیاں جو ہاتھ میں تھی زندگی کی تمام معاملات کی، وہ میں نے اللہ کے حوالے کی تھی، اور اس ایک واقعے نے میں نے واپس تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ نہیں جی، جو کرتا ہے وہ میں ہی کرتی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں کرتا، میں ہی پروٹیکٹر ہوں، میری ہی دعاؤں سے اور میری ہی تسبیحات سے میرے بیٹے کی پروٹیکشن ہوگی. وہ میں نے پھر لے کے ڈرائیور کو منع کر دیا، دوسری گاڑی سٹارٹ کروائی، اس پہ پھر ہم خود گئے کہ ہم خود اس کے ساتھ جائیں گے، اب یہ اکیلا نہیں جائے گا، اور سارے رستے آیت الکرسی پڑھ کے میں پھونک رہی ہوں. اور یہ سب بابا اس سے جان میری ایسے چھٹی کہ کیونکہ غلطی کسی کی نہیں تھی، غلطی ہماری اپنی تھی. وہ جو آپ ابھی بھی بات کر رہے تھے اور آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں نا تو اس پودے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. جڑی بوٹیاں ساتھ اگاتی ہیں، جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں وہ اس پودے کو خراب کر دیتی ہیں، اور اس جڑی بوٹی کو نا، وہ جو ٹاکسک قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، اس کسان کو خود اس بوٹی کو ریموو کرنا ہے تاکہ وہ ہو. تو یہ ہمارے اندر ایمان ہے، یہ جو ہمارے اندر ایک اللہ سے رابطہ اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی. اس طرح کی جو پھونکے مارتے ہیں، جو وسوسہ دلاتے ہیں، جو خوف دلاتے ہیں، بظاہر ہم سورہ رحمان بھی سن رہے تھے، اس رستے پہ بھی چل رہے تھے، لیکن ایک کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے ہمیں خوف اور وسوسہ دلایا جا رہا تھا. اس خوف اور وسوسے والے دروازے کو بند کرنا پڑا تھا. وہ ہم نے کیا، اس کو بلاک کیا تو ہماری اس چیز سے جان چھوٹی، اور ہم نے پھر اپنا رخ ٹھیک کیا، جو کہ رخ وقتاً فوقتاً ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا. میرا خیال ہے شاید کسی کو یہ آخری حصہ سمجھنے میں دشواری آ رہی ہو کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو دوز ہو فیل جیلس آف یو، چلیں رقابت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنی محبت کا اظہار پہلے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں آپ کے ساتھ بہت، دین وہ آپ کو ایسے کاموں میں ڈال دیتے کہ جس سے آپ ایک ایسی راہ پہ چل نکلتے ہو جو خود کہہ رہی ماریا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنے ہاتھ میں ڈوریاں لے لینی چاہیے اور مجھے فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا جی، سورہ رحمان سنی، ارحم ٹھیک ہو گیا، سورہ رحمان سنی، بچے آپ کے ساتھ دونوں مزید سیٹل ہو گئے، ایک آسٹریلیا میں، ایک کپتان ہے. یہ پورے گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے، کہ جن باتوں کا آپ نے ذکر کی ہے، جن، جادو، چڑیل، کالا گولا، کالا دھواں، اب وہ تو سب غائب ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں جس دل میں ایمان ہو وہاں یقین ہے، جس دل میں یقین ہو وہاں تقویٰ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پہلا مسئلہ تو ایمان کا ہے نا، ایمان لانا اللہ پہ. سو آپ نے سورہ رحمان سنی، پہلے صحیح نہیں سنی تھی آپ نے خود کا، ظاہر پریشر بہت تھا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یار ایک دم شاید ہم پوری توجہ دے بھی نہیں سکتے، یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. لیکن جب کرائسس بڑھا اور پھر آپ نے کہا کہ وہ ایک آواز سی مجھے سنائی دیتی تھی اپنے اندر سے ہی کہ سورہ رحمان سنو، سورہ رحمان سنی، ارحم ٹھیک ہو گیا. خالی ارحم ٹھیک ہو گیا یا بچے سیٹل ہو گئے، اوورآل کیا گھر کے اوپر فرق پڑا آپ کے سورہ رحمان سننے سے؟ بابا میں اوورآل افیکٹ آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے جو میں کر رہی تھی نا وہ بھی میں بتاؤں گی کہ میں کر کیا رہی تھی. میں ان سب چیزوں کو لے کے اتنی پریشان تھی، میرے اندر غم، اور پھر ان عناصر کی وجہ سے میرے اندر فردر نفرت نے لے لی تھی، اور میں نفرت میں گرفتار ہو گئی تھی. اور میں اتنی خوفزدہ رہتی تھی کہ اب میرے تینوں بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، مگر
میں صبح سویرے فجر کی اٹھ کے نماز پڑھوں گی، تسبیحات پڑھوں گی اور بیٹوں پہ پڑھ کے آیت الکرسی پھونکوں گی اور ان کو کہوں گی آپ نے ایک گاڑی پہ سفر نہیں کرنا، ایک ہی اسکول جانا ہے لیکن 3 مختلف گاڑیوں پہ بیٹھ کے جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ جائیں گے، اور کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. کہیں پر وہ ٹریول کر رہے ہیں تو میں ان سے فلائٹ نمبرز لے لیتی تھی، آپ مجھے فلائٹ نمبرز دے دو، اور اس کو میں نمبر کو لکھ کے ٹریکرز پہ ڈال دیتی تھی، اور جب تک ان کا جہاز لینڈ نہیں کر جاتا تھا میں واہ، اس ٹریکر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اور سرویلنس. میں اس کو چیک کر رہی ہوں کہ اب یہ کدھر ہیں اور اب یہ کدھر ہیں. اب جب میں نے سورہ رحمان سن لیا، اس پیغام کو پھیلانا شروع کر دیا، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی رحمت کی، ہم اس نسبت کو واپس آ کے جڑ گئے. تو اس نے سب سے پہلے تو سید بابا میرے دل کے خوف کے بت توڑے، میرے اندر ایک سوچ میں تبدیلی آئی، میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے پازیٹیوٹی ڈالی کہ نہیں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اور وہ جو آپ نے ایک بڑی خوبصورت چیز بھیجی تھی نا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ تمام آفات اور مصائب سے باخبر ہوتے ہیں اور ان کو دوسروں کو اس تکلیف سے نکالنے کا ہنر بھی آتا ہے. تو قلندر بابا بخاری کی محبت اور آپ کی صورت میں یہ آپ کی شفقت، اس سب چیزوں نے مجھے آہستہ، میں ایک دم سے کچھ بھی میرے اندر چینج نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب سے پہلے میرے اپنے اندر چینج آیا، چیزیں میرے اپنے اندر بہتر ہونا شروع ہوئی، اور مجھے اللہ پہ ایمان زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے میری آنکھوں کا کوئی لینس ایسا دھندلا تھا کہ وہ چھوٹی، اب میں کہتی ہوں اس کو چھوٹی، اس وقت وہ مجھے پہاڑ لگتی تھی، لیکن وہ چھوٹی سی چیز مجھے پہاڑ لگ رہی ہوتی تھی اور مجھے ارد گرد کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی. لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے کہ ولی کے صدقے یہ لینس آنکھوں کا بدلا، اب وہ چیز چھوٹی ہو گئی، اور جو اس کے ارد گرد اتنی خوبصورتی تھی، اتنی بلیسنگ تھی، اتنی اللہ کی رحمتی تھی، وہ فرسٹ ٹائم نظر آنا شروع ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ سورہ رحمان سننے سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ میرے منہ سے کوئی پازیٹیو بات نکلتی ہو یا کوئی امید کی بات نکلتی ہو، لیکن جب میں نے سورہ رحمان سنی پہلے دن اور دوسرے دن مجھ پر خود پر اثر ہوا، اور تیسرے دن تو میرا بیٹا بالکل اٹھ کے ٹھیک ہو گیا اور اس نے کچھ کھانے کو مانگا، اور ہر چیزیں میری ایک دم لائف ہی ٹوٹل چینج ہو گئی. تو اس نے میرے اپنے اندر بہت زیادہ ایک سکون اتار دیا اور چیزیں میری لائف میں بہتر کرنا شروع کر دی. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ سید بابا مجھے جب اللہ پہ ایمان اور اعتقاد میرا بڑھ گیا، مجھے اللہ جو بہت دور محسوس ہوتے تھے وہ مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہوئے، اور مجھے ایک میرے اندر احساس ہوا کہ نہیں، وہ میری دعاؤں کو سنتے ہیں اور میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ مجھ سے 70 ماؤں سے بھی مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور جو میری اولاد ہے وہ، میں تو سمجھتی ہوں نا کہ میں تو ان کی ایک ماں ہوں، یہ 70 ماں اس سے بھی، میری اولاد سے بھی بہت، اور دنیا کے ہر شخص سے وہ اللہ محبت کرنے والا ہے. تو اس چیز نے جب بدلا تو وہ گھر کے ماحول میں اوور آل چینج آنا شروع ہوا، چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. وہ آرام سے اب تینوں مل کے بھی اکثر رمضان میں نکل رہے ہوتے تھے گھومنے، جی ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. میں کبھی نہیں گئی کہ تم نے یہاں نہیں جانا یا ادھر نہیں جانا، یہ آرام سے گھومتے پھرتے ہیں. ابھی جب یہ واپس ٹریول کر کے جا رہے تھے تو ویسے نیچرلی موم نے مجھ سے سوال کیا کہ تم تو بہت اداس ہوگی. میں نے کہا نہیں موم، میں بہت خوش ہوں اور میں مطمئن ہوں. تو موم نے مجھ سے سوال کیا یہ تمہارے اندر چینج کیسے آیا؟ تو میں نے کہا نہیں، سید بابا نے دعا میں کہا تھا کہ تم لوگوں کی ہر سانس میں بس شکر شکر اور شکر ہونا چاہیے. تو جب یہ شکر ہے تو وہ جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ آئے وہ رہے، وہ جس سائٹ پہ بھی اللہ ان کو لے کے جائے گا، اللہ ان کا بہترین کارساز ہے. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہر رب کے حوالے کرنا چاہیے مجھے، اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی. تو اس چیز سے اوور میاں بیوی کے ریلیشن شپ، بچوں کے ریلیشن شپ، یہ جو خوف والی چیزیں تھیں، جو ہائے تھی، وہ ختم ہوئی ہے، گلے شکوے ختم ہونا شروع ہوئے، اور اس کی جگہ شکر گزاری نے لینا شروع کر دی. واہ. بھائی عزیز رستمی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بات سنائی تھی، وہ جو لینس والی بات کر رہی تھی کہ محبت یہ ہے کہ تو اپنی زیادہ عبادت کو کم سمجھ
اور اللہ کی تھوڑی رحمت کو بہت زیادہ سمجھ. اچھا جی، آپ کا جادوئی بچہ ارحم، جس نے آپ کو بہت نچایا، جس کی محبت نے، لیکن جی ارحم جو ہے وہ ماشاءاللہ اب 12 سال کا ہوا. جب 12 سال کا ہوا تو 12 سال کے بچوں کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ جب 12 سال کے ہو جائیں تو انہیں دن میں ایک بار 7 دن تک سورہ رحمان سنوا دیں. اس سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کتنے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. ارحم یہاں آتا تھا، ہر دعا پہ آتا ہے، باہر بیٹھ گیا، ماں کا موبائل لے لیا، والد صاحب کا موبائل لے لیا، ویڈیو گیم کھیلتا ہے. میرے سے بہت پیار کرتا ہے. میرے پاس بھی میں نے موبائل میں ایک ویڈیو گیم رکھی، اس کو کہتا تھا یار یہ کھیل، اس میں کوئی ریکارڈ بنا. ایک دن مجھے عمر صاحب نے بھی کہا اور ماریہ نے بتایا، کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات کر رہے تھے گھر میں، اب وہ ادھر بیٹھتا تھا باہر کمرے میں. ویسے وہ بچہ ہے، مصروف ہے اپنی میں، تو ان کو جو باتیں کرتے تھے کہتا ہے آپ لوگ نفسی ہو رہے ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ بڑا غور طلب بات ہے. صرف ہم جب جمعے کو ادھر آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہر جمعے کو ماشاء اللہ آتا ہے. بظاہر لاؤنج میں بیٹھتا ہے، موبائل یوز کرتا ہے. ہم دعا سن کے چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی نقطہ، کوئی چیز جو مجھے خاص طور پہ نا اگر سمجھ نہیں آ رہا یا مجھے اس کو نہیں، تو میں اپنے ہسبینڈ سے سوال کرتی تھی، اچھا یہ رات کو سید بابا جان نے فرمایا تو اس کا کیا مطلب ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آیا، آپ ذرا سمجھائیں. تو میں اور یہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے نا تو بیچ میں لقمہ دے گا، سید بابا جان نے یہ بات بھی کہی تھی، یہ بھی کہی تھی اور یہ بھی کہی تھی. تو میں اس کو حیرت سے مڑ کے دیکھ کے کہتی ہوں آپ تو ادھر نہیں تھے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں آپ کیا سمجھتی ہیں میں ادھر موبائل یوز کر رہا ہوتا ہوں؟ میرا سارا دھیان سید بابا جان کی دعا میں ہوتا ہے اور میں ان کی دعائیں سن رہا ہوتا ہوں. اور اسی طرح ہم کوئی اپنی لائف کا پرابلم ڈسکس کر رہے ہوں یا کوئی کچھ بھی لائف میں کا ہے دنیاوی، اس سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو اگر ذرا سا میں یا ہم میں سے کوئی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف جانے لگے تو ایک دم وہ ہمیں ٹوک دیتا ہے کہ آپ لوگ نفسی ہو گئے ہیں، یہ آپ کو نفسی خیال ہے، میں جا کے سید بابا جان کو اور موم کو شکایت آپ لوگوں کی لگاؤں گا. تو ہمیں نا ہمیں لگتا ہے کہ کلندر بابا بخاری کی طرف سے نا ایک الرٹ سسٹم ہمارے گھر میں نا ارحم کی صورت میں فکس کر دی ہے. واہ کیا اچھا الرٹ سسٹم ہے جی. اور میں آپ کو ایک بات اور ہی بتاؤں کہ میں اسے بالکل دوست کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. بڑا میرے سے پیار کرتا ہے، میرا ہاتھ چومے گا، اس کا اپنا ایک سٹائل ہے. پھر میں اسے کہتا ہوں کھانا کھایا، ابھی کھاؤں گا. پھر جب کھانا باہر لگتا ہے لنگر تو میں اسے کہتا ہوں یار ارحم کو نہ بھول جانا. ارحم از سو لوننگ، سو ڈارلنگ. گانا گانے کا شوق، ایک دن کو گانا بنا لیا، وہ مجھے بھیجا. اچھا جی یہ بتائیں، یہ تو ساری تبدیلی آئی اور تبدیلی آنے کے بعد سڈنلی یو فیل کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جتنے رشتہ دار ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ان کی گفتگو تنگ کرنی شروع کر دیتی ہے. مثلا دے آر ناٹ ایز سچ پازیٹیو جتنا ہونا چاہیے. اب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں رابطہ عبادت ہے. میرا خیال ہے رابطے سے مراد وہ صحبت کی بات کرتے تھے کہ جہاں جا کے آپ بیٹھ کے اور آپ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایکسکلوسیولی ایک اللہ کے دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، وہاں پہ ایسا ذکر ہو، پازیٹیو بات ہو، پازیٹیو شیئرنگ ہو. آپ نے یہ بہت عرصے سے آ رہے ہو آپ لوگ دعاؤں پہ. میں بھی آپ کے گھر بھی 2-3 دعائیں ہوئیں، بڑا آپ لوگوں نے محبت سے اس کا اہتمام کیا. یہاں آپ آتے ہو، ریگولر آتے ہو. اس صحبت نے کیا ڈیولپ کی ہے؟ سید بابا نے صحبت سے پہلے مجھے اپنی نمازوں پہ بہت زوم تھا کہ میں بہت نمازی ہوں، اور مجھے اپنی جو میں تسبیحات پڑھتی ہوں، جو قرآن پڑھتی ہوں، اس پہ مجھے بڑا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں، اور مسئلہ صرف میری زندگی میں یہ ایک واحد یہی ہے، اور اس کے علاوہ میری بالکل زندگی پرسکون ہے. لیکن جب کلندر بابا بخاری کی صحبت اختیار کی نا اور یہاں آنا شروع ہوئے، یہاں پر ہر دفعہ ایک نئی بات ڈسکس ہوتی ہے، ایک نئی ڈائمنشن کھلتی ہے، ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے. تو جب مردہ قلب کی بات ہوتی تھی نا تو میں شروع میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے، یہ رائٹ لیفٹ میں کسی اور کے بارے میں، کیونکہ میں زندہ دل ہوں، کیونکہ میں تو بہت نمازیں پڑھتی ہوں، بڑی عبادت گزار ہوں.
وہ جب بعد میں پتہ چلا نا کہ سارے ایپ تو میرے اندر ہی ہیں، میرے اندر تو اتنی چاہے یہ وجہ تھی چاہے کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اس سب چیزوں نے مجھے اللہ سے دور کیا. مجھے میری اپنی پہچان نہیں ہے، مجھے اپنے مقصد حیات کا ہی نہیں پتہ کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجی گئی ہوں. مجھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی، تو مجھے بھی جو بھیجا ہے مجھ سے بھی تو کوئی کام لینا ہے. مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا. مجھے یہاں بیٹھ کے احساس ہونا شروع ہوا کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اس میں چاہے وہ تمام اسپیکٹ ہیں، چاہے ہسبینڈ سے، بچوں سے ریلیٹڈ، ماں باپ سے ریلیٹڈ، رشتہ داروں سے ریلیٹڈ. تو یہاں جو پازیٹیوٹی کا ایک اورا ہے، پازیٹیوٹی کا سبق دیا جاتا ہے جو ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں. صرف بابا جان ایک دم سے تو وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، بہت سلولی اور گریجولی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے اگر میں اپنی زندگی کو کروں نا تو وہ جو سانپ اس سیڑھی والا ہے نا، کہ وہ ہم کچھ قدم سیکھتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی چیز ڈیٹریکٹ کرتی ہے، پھر ہم لیکن رب کا شکر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پھر کوئی نہ کوئی ایک پازیٹیو احساس ملتا ہے اور اس میں سے ہم نکلتے ہیں. تو سید بابا جان اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جیسے میرے اندر میرے ہی دل میں نفرت تھی، میں بدگمان ہو گئی تھی بہت سارے لوگوں سے، کیونکہ مجھے تھا کہ یہ دوسرے لوگ میری زندگی میں مسائل لا رہے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے. تو وہ میرے اندر احساس ہوا کہ دوسرے لوگ کچھ نہیں کر رہے. وہ جو آپ نے کہا تھا نا لا الہ کا جھاڑو پھیرنا ہے، وہ مجھے لگتا تھا وہ شاید کسی دوسرے کو جھاڑو کے دل پہ جھاڑو پھیرنا ہے جو ہماری زندگی میں تباہی بربادی لا رہے ہیں. وہ مجھے احساس ہی نہیں تھا ہوا. مجھے اب الحمدللہ احساس ہونا شروع ہوا کہ نہیں، وہ جھاڑو میرے اپنے دل میں پھرے گا تو میرے دل سے یہ ایک وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. جیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں زندگی میں، ٹک پوچھ لگی رہتی ہے، اس سے بجائے کہ میں گھبرا جاؤں، بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر جب اللہ کے ساتھ رابطہ جڑے گا تو میرے اندر ایک پوری مضبوطی اور اس میں آئے گی کہ میں نے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، اور یہ چیزیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف دیکھیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس پیغام کو پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز میں پھنسنے ہی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو اس میں سے نکال لیتا ہے. وہاں بہت سارے لوگ، خواتین جو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے اس میسج میں بڑا سبق ہے کہ آپ نے جو پورا ایک واقعات سچ بات کہی اپنی زندگی، بچوں کے بارے میں، خاص طور پر ارحم کے بارے میں، کہ کس طرح کس پروسیس سے سارے گزرتے ہیں، وچ از ویری نیچرل، اور آپ نے اس میں نجات پائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نجات پائی، اللہ کے کرم سے نجات پائی. آپ سورہ رحمان کا پیغام بھی پھیلاتے ہو. آپ کا کتنا اہم یہ پیغام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو اس وقت ہماری معاشرت ہے، جو ہمارے اندر دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، جدائیاں بڑھ رہی ہیں، طلاقوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور یہ سورہ رحمان کا پیغام کتنا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے سننا؟ سید بابا جان سورہ رحمان کا پیغام تو میں کہتی ہوں کہ شاید ہماری زندگی میں پرائورٹی نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا، کلند بابا بخاری بھی کہتے ہیں کہ باہر سے کچھ نہیں بدلتا، جو کچھ بدلتا ہے وہ آپ کے اندر سے بدلتا ہے. آپ کے اندر آپ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اٹھتے ہیں، آپ کے خیالات آپ کس طرح کے آتے ہیں، اور آپ کو ان چیزوں سے جس میں آپ پھنس رہے ہوتے ہیں اس سے لڑنا بھی اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے. آپ اس میں بجائے کہ ہم رشتوں کو، جو کہ ہم کر دیتے ہیں، ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم رشتوں کو الزام دے دیتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ رشتے تو بہت پیارے ہیں، ارد گرد ہر شخص بہترین ہے، ہر شخص بہت اچھا ہے. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان رشتوں کو سنبھالنا چاہیے، چاہے وہ کوئی آپ کے لیے کیا سوچے، یہ میٹر نہیں کرتا. میرا عمل یہ ہے کہ میں نے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، خود کو اس طرف لے کے جانا ہے اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ابھی جیسے اب پہلے بھی بات کر رہے تھے سید بابا جان، بات کرنے کے نا بہت سارے انداز ہیں. ہم اگر سورہ رحمان کا پیغام پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھ کے دیں تو وہ اگلے کے دل پہ اثر بھی کرتا ہے، چیزیں
پازیٹیوٹی کے ساتھ بہتر بھی ہوتی ہیں. جیسے میری زندگی میں تو بالکل اسٹک آن ہو چکی تھی, میں پھنس گئی تھی اپنی لائف میں اور مجھے کہیں رستہ نہیں مل رہا تھا. لیکن اب وہی چیزیں ہیں, میں, میرے ہسبینڈ, میرے بچے, اب یہ ہے کہ پریشانی نہیں ہے. اگر پریشانی کوئی اب آتی بھی ہے آگے تو وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے, جیسے میرے ایک سچ اور حقیقت یہ ہے کہ میں بہت عرصہ اس خوف میں مبتلا رہی کہ جو کچھ میں پیچھے سے فیس کر کے آئی ہوں یہ فیوچر میں, نیئر فیوچر میں یہ دوبارہ ہو جائے گا. اب یہ چیز میرے اندر نہیں آتی کہ یہ نیئر فیوچر میں ایسی چیز آئے گی, کیونکہ اب کوئی میرے سے بات کہے یا مجھے کہے کہ میں نے تمہارے لیے خواب دیکھا ہے اور تم صدقہ کرو, تو یہ وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس سے میں پہلے بہت خوفزدہ ہو جاتی تھی. تو اب میں اس کو بڑے مسکرا کے کہتی ہوں نہیں, میرا مرشد بہت بڑا ہے, میرا مرشد بہترین ہے. اور آپ بھی سورہ رحمان سنیں, اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا. جو ہوگا وہ اللہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور جو کچھ بھی اب آگے ہے وہ من جانب اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک چیز ہے جو صرف بابا ہر ایک کو سننی چاہیے, اور اس سے بہتری ہوتی ہے. جیتے رہو بیٹا. آپ کی بات سے مجھے بایزید بستامی کا وہ کال یاد آ گیا. ایک دن اپنے نفس کو کہہ رہے تھے, اے خبیث, ایک کاکی نہ پاک ہو تو 3 سے 10 دن میں پاک ہو جاتی ہے. تو 20-30 سال سے اسی حالت میں, کب تو سدھرے گا؟